تجارت ہی دنیا میں معاشی معاملات طے کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کی بنا معیشت کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمینی نہیں سمندری تجارت کی بات کریں۔ سمندر ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی بندرگاہیں تیار کی جاتی ہیں۔ کارگو بندرگاہیں سفری راستوں کے اہم ترین مراکز ہیں۔ ان مقامات پر اشیاء کا بہاؤ جہازوں، ریل گاڑیوں اور سڑکوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے ملک اربوں کماتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 11 سب سے بڑی بندرگاہوں کے بارے میں بتائیں گے، وہ کہاں ہیں اور کتنا کماتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمبرگ کی۔ یہ جرمنی کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ سن 2015 میں تقریباً 138 ملین ٹن اشیاء اس بندرگاہ سے دنیا بھر میں ترسیل کی گئیں۔ یورپ کی اس تیسری بڑی بندرگاہ کو دنیا میں 19ویں پوزیشن حاصل ہے۔ انٹورپ کی بندرگاہ بیلجیم کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ بندرگاہ یورپ کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور عالمی سطح پر اس کا نمبر 15واں ہے۔ ہیوسٹن کے بعد کیمیائی صنعت کا دوسرا بڑا پارک اسی بندرگاہ کا حصہ ہے۔ چائنا اور بیلجیم کی تجارت کی ترقی کے لیے انٹورپ، جو کہ یورپ کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے، نہایت اہم ہے۔ روٹرڈیم، ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں واقع یہ بندرگاہ یورپ کی سب سے بڑی اور دنیا کی 12ویں بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ 42 کلومیٹر طویل ہے۔ یہاں سے زیادہ تر کنٹینر مشرق بعید، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ روانہ کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی سالانہ بلین آف ڈالرز کا کاروبار کرتے ہیں۔ لاس اینجلس لانگ بیچ، یہ بندرگاہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی لانگ بیچ کی بندرگاہ ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت اور سامان کے حوالے سے یہ دنیا کی بڑی بندرگاہوں میں 10ویں مقام پر ہے، اور یہ بندرگاہ بھی سالانہ بلین آف ڈالرز کا کاروبار کرتی ہے۔ دبئی، 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی۔ دبئی میں جبل علی پورٹ مشرق وسطی میں سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ 1970 میں صحرائی ریت میں بنائی جانے والی یہ بندرگاہ دنیا کی 9ویں بڑی بندرگاہ کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ گوانگڈو، چین کی 6 بندرگاہوں کا شمار دنیا کی 10 بڑی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ گوانگڈو عالمی سطح پر 7ویں نمبر پر ہے۔ سن 2015 میں اس بندرگاہ سے 17.5 ملین کنٹینر روانہ کیے گئے۔ بوسان جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے بعد اس ملک کا دوسرا بڑا شہر اور بین الاقوامی تجارتی مرکز ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ دنیا کی 6ٹھی اہم ترین بندرگاہ ہے۔ ہانگ کانگ ابھی برطانیہ کی کالونی ہی تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت سب پر واضح ہو گئی تھی۔ اب چین اسے خصوصی انتظامی حیثیت فراہم کر چکا ہے۔ 20 ملین کنٹینرز کی آمد و رفت کے ساتھ یہ دنیا کی 5ویں بڑی بندرگاہ بن چکی ہے۔ سنگاپور 9 اگست 1965 کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ سنگاپور نے جو کبھی نو آبادیاتی دور کے ایک پسماندہ بندرگاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، چند ہی اشروں کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی اور خوشحالی حاصل کی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک ملائیشیا اور انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 31 ملین کنٹینرز کے ساتھ سنگاپور کی بندرگاہ دنیا کی دوسری بڑی بندرگاہ کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس بندرگاہ کو تکنیکی اعتبار سے جدید ترین بندرگاہ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ یورپ اور جنوبی مشرقی ایشیا کے لیے یہ اہم ترین بندرگاہ ہے۔ شنگھائی، دنیا کے سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ شنگھائی کی ہے۔ سن 2015 میں یہاں سے 36.5 ملین کنٹینرز روانہ کیے گئے۔ یہ ہمبرگ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑی بندرگاہ ہے۔ گوادر، تو اب بات کرتے ہیں گوادر کی۔ دنیا کے سب سے بڑی بندرگاہ گوادر ہے، جو مغرب اور مشرق کو آپس میں ملاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً پوری دنیا کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ ابھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے سب سے اہم بندرگاہ ہے، اور یہ پاکستان میں واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے، جو دنیا کے بہت ہی کم بندرگاہوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ دنیا کے سب سے گہری بندرگاہ مانی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔